سورۃ الانفال آیت نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اذ جب یغشیکم النعاس یغشیکم اس نے تم پر اڑھا دی یا اس نے تم پر ڈھانپ دی، النعاس نیند، اونگھ یا نیند کی چادر ایک ہی بات ہے۔ اذ یغشیکم النعاس جب اس نے تم پر نیند کی چادر اڑھا دی، امنتاً سکون یا تسکین، منہ اپنی طرف سے، یعنی کہ اپنی طرف سے تم پر تسکین نازل کرنے کے لیے، وَيُنَزِّلُ اور برسایا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، لیطہرکم تاکہ تمہیں پاک کر دے، بہ اس سے، ویذہب اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطانی شیطانی نجاست، ولیربط اور تاکہ مضبوط کر دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبت اور جمائے رکھے، بہ اس سے، الاقدام تمہارے پاؤں۔ اسی آیت سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، غزوہ بدر کے حوالے سے سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے تسکین کے لیے اہل ایمان پر نیند کی چادر اڑھا دی یا نیند طاری کر دی تاکہ انہیں سکون مل سکے، یہ ہے پہلا پوائنٹ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا تاکہ مجاہدین اس سے نہا کر تازہ دم ہو جائیں، نیز ریتلی زمین پر ان کے پاؤں جم جائیں۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی اور سکون و اطمینان بخشا اور تاکید کی کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب اور دہشت ڈال دی۔ پانچواں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ اور آخری پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو کفار کا لشکر تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ وہ ہمت نہ ہاریں۔ اس آیت کے اندر اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جنگ بدر میں فرشتوں کے ساتھ مدد کے علاوہ یہ دوسری مدد تھی۔ یہ اونگ دو طرح سے آئی۔ ایک تو یہ، جس رات صبح لڑائی ہونے والی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوب سوئے، حالانکہ دشمن کی فکر لگی ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند بھیج دی تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن مقداد رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر شخص سو رہا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور رو رو کر دعائیں کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اس نیند کے ساتھ مسلمان تازہ دم ہو گئے۔ دوسرا یہ ہوا کہ لڑائی سے پہلے میدان میں آنے پر تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لڑائی کے دوران میں اونگ طاری ہونے کا واقعہ جنگ احد میں بھی پیش آیا، جس طرح قرآن کی آیت ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، سورہ آل عمران۔ پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا جو ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی۔ اس آیت سے مراد یہ معاملہ بدر میں پیش آیا تھا اذ یغشیکم سے، جس سے مسلمانوں کے دلوں سے دشمن کا خوف ختم ہو گیا اور امن و اطمینان کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ سبھی شرکاء پر ایک ہی وقت میں اونگ طاری کرنا، جس سے وہ بے صدا ہو کر سو بھی جائیں،
بلکہ دشمن کی حرکت پر فوراً متحرک ہو جائیں، اور اس اونگ کی برکت سے انہیں ہر قسم کے خطر سے بے خوف کر کے امن عطا کرنا یقیناً ایک عظیم معجزہ تھا۔ اہل علم فرماتے ہیں لڑائی کے دوران میں اونگ آنا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اور اسی آیت کا اگلا حصہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ بھی اس رات کا واقعہ ہے کہ رات کو بارش ہو گئی جس سے تو ریت جم گئی اور زمین پر پاؤں اچھی طرح جمنے لگے، جس سے فائدہ اٹھا کر مسلمان آگے بڑھے، نقل و حرکت آسان ہو گئی، دوسرے پانی کی کمی دور ہو گئی، اور وضو اور طہارت کے لیے آسانی ہو گئی۔ جب کفار کے پڑاؤ کی جگہ نیچی تھی وہاں بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گئی اور پاؤں پھسلنے لگے۔ تیسرے نمبر پہ مسلمانوں کے دلوں سے شیطان کی گندگی یعنی گھبراہٹ، خوف، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی اور مایوسی کی کیفیت دور ہو گئی، اور صبح ہوئی تو وہ لڑنے کے لیے چاق و چوبند تھے۔ بدر کے موقع پر تیسرا انعام یہ بھی تھا جس سے کفار پر فتح یاب ہونے میں بڑی مدد ملی۔